السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري، أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث اعتکاف کی موضوع پر ہے، اور اس حدیث سے اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت واضح ہوتی ہے۔ نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی زمانے سے چل آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اسے بیت اللہ پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ گویا طواف و نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں کو معتکفین کی خدمت اور ان کے اعزاز میں مسجد حرام کی صفائی اور خدمت کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، اور رمضان کے آخر عشرہ کا اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے تھے اور ان کو ترک بھی کرتے تھے، اور جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناغہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے رہے، کبھی ترک نہیں کیا، اور اگر ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ نیز اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کر کے تقرب باری تعالیٰ کا حصول ہے، دنیا سے منہ موڑنا اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا اور مغفرت باری تعالیٰ کی حرص کرنا ہے۔ اور معتکف کی مثال ایسے بیان فرمائی گئی ہے گویا کوئی شخص کسی کے در پر آ کر پڑ جائے کہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں لوٹوں گا۔ معتکف اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے کہ جب تک رب کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا وہ نہیں جائے گا۔ ایسے میں اللہ کی رضا و مغفرت کی قوی امید بلکہ اس کے فضل سے یقین رکھنا چاہیے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ رمضان کی 3 عشرے ہے، آخری عشرہ 10 دن پر مشتمل ہے، کبھی کبھار 9 دن پر، کبھی کبھار 10 دن پر، یعنی آخری عشرہ 21 سے لے کر 29 یا 30 تک۔ یہ آخری عشرہ والا 10 دن جو ہے نا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ترجمہ ایک بار پھر سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ صحیح البخاری۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔